السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا رواہ البخاری۔ قابل احترام سامعین حضرات، تکبیر اولیٰ سے تاخیر کے نقصانات آج میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ بندہ بہت سے فضائل اور نیکیوں سے محروم ہو جاتا ہے جب وہ تکبیر اولیٰ سے لیٹ ہو جاتا ہے، جن میں سے چند کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کروں گا۔ سب سے پہلے نمبر پر تکبیر اولیٰ سے تاخیر سے آنے والا شخص وقار، سکینت اور اطمینان قلب سے محروم ہو جاتا ہے، جبکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جب تم آذان سنو تو مسجد کی طرف آؤ اس حالت میں کہ تمہارے اوپر وقار، سکینت ہو اور جلد بازی نہ کرو۔ جب بندہ لیٹ ہوتا ہے اور لیٹ ہونے والا پھر جلد بازی کا شکار ہوتا ہے اور پھر اس سے سکینت اور وقار ختم ہو جاتا ہے، تو یہ اس کا پہلا نقصان ہے۔ دوسرا کہ جب کوئی شخص مسجد میں بیٹھ کر نماز کا انتظار کرتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اللہم تب علیہ، اے اللہ اس کو معاف فرما دے، اے اللہ اس پہ رحم فرما، اے اللہ اس کے اوپر مہربان ہو جا۔ جو لیٹ آنے والا ہوتا ہے وہ فرشتوں کی اس دعا سے محروم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح تکبیر اولیٰ سے تاخیر کی وجہ سے پہلی صف میں جگہ نہیں ملتی، جبکہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آذان دینے میں اور پہلی صف میں کتنا اجر و ثواب ہے تو سارے لوگ ایک ہی وقت میں پہنچ جائیں گے اور وہ قرآن اندازی سے کام لیں گے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو اگر پتہ چل جائے کہ آذان اور پہلی صف میں کتنا اجر و ثواب ہے تو اگر گھٹنوں کے بل بھی وہ چل سکیں گے تو بھی چل کر ضرور اس ثواب کو پائیں گے، اور جو تکبیر اولیٰ سے تاخیر کرنے والا شخص ہے وہ اس صف اول کے اجر سے محروم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو تکبیر اولیٰ سے تاخیر سے آنے والا ہے وہ شخص نماز کی سب سے افضل جو تکبیر ہے تکبیر تحریمہ، اس سے محروم ہو جاتا ہے، جبکہ ایک صحابی نے کہا اپنے بیٹے کو کہ بیٹے اگر تو تکبیر اولیٰ کو پا لیتا تو یہ سرخ 100 اونٹوں سے تیرے لیے بہتر ہوتا۔ اسی طرح فرض نماز سے پہلے ادا کی جانے والی جو سنتیں ہیں، جو نوافل ہیں، ان سے بھی تاخیر سے آنے والا محروم ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح تکبیر اور آذان کے درمیانی جو وقفہ ہوتا ہے اس میں کوئی دعا رد نہیں کی جاتی، دعا قبول ہوتی ہے، تو اس دعا اور اس افضل وقت سے تاخیر سے آنے والا شخص محروم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آذان اور اقامت کا جواب دینا اور جواب دے کر پھر مسنون دعا پڑھنا، جو تاخیر سے آنے والا ہوتا ہے وہ اس سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا جس نے آذان سنی اور آذان و اقامت کا جواب دیا پھر وسیلہ اللہ تعالیٰ سے میرے لیے مانگا، کل قیامت کے دن میں اس کے لیے سفارشی بنوں گا۔ اسی طرح جو تاخیر سے آنے والا شخص ہے وہ باجماعت نماز پڑھنے سے بھی محروم ہو جاتا ہے، جس کی بڑی وعید ہے، اور جو جماعت کو پاتا ہے وہ اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اس کی نماز 27 گنا بڑھ کر ہے انفرادی پڑھنے سے۔ اسی طرح تاخیر سے آنے والا شخص امام کے ساتھ آمین کہنے سے بھی محروم ہو جاتا ہے، جبکہ احادیث میں اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ آپ نے فرمایا اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو تم بھی اس کے ساتھ آمین کہو، جس کی آمین فرشتوں کے آمین کے مطابق ہو گئی غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں
ان احادیث کی روشنی میں کہ جو تکبیر اولیٰ سے تاخیر سے آنے والا ہے وہ شخص کتنی نیکیوں سے، کتنے فضائل سے، کتنے بھلائیوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کی، اور خصوصاً اس تربیتی مہینے کے اندر، اس ماہ مبارک کے اندر ہمیں خاص طور پر جماعت کا اہتمام کرنے اور تکبیر اولیٰ کو پانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عنایت فرمائے۔